السلام علیکم دوستو، سوات میں جو سانحہ پیش آیا ہے، پہلے تو اس کی آپ کو اپڈیٹ بتا دوں کہ 4 باڈیز ابھی بھی ریکور ہونی باقی ہیں، نہیں مل رہی ہیں، جن میں 2 بچے بھی یعنی 2 بچیاں جو ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں، اور اسی فیملی کی، سیالکوٹ والی فیملی کی۔ یہ تو پہلے اس حوالے سے ہو گیا جو اس وقت ریسکیو سے ابھی جو المناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ان کو بچائے جانے کے حوالے سے۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ وہ اس ٹھیلے پر کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی مسیحا پہنچ جائے، کوئی بوٹ پہنچ جائے، اور کوئی جو ٹائر ٹیوب پہنچ جائے، کوئی ایسی چیز پہنچ جائے جس سے وہ زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک 2 کر کے پانی میں گرتے رہے۔ 1.5 گھنٹہ کوئی نہیں پہنچا، نہ وہاں ریسکیو کا عملہ، نہ وہاں کوئی ریسکیو کا سامان، نہ وہاں ریسکیو کا کوئی دفتر۔ اور پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی ریسکیو کا کوئی ہیلی کاپٹر ہو ہی نہ، اور آج آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کے پی کے حکومت کا جو ہیلی کاپٹر تھا اس وقت، سرکاری ہیلی کاپٹر، چلیں ایمبولینس وغیرہ تو نہیں ہے وہاں پر ہیلی کاپٹر، ایک سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس وقت سرکاری ایک دعوت کا کھانا جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان لاشوں کو ریکور کیا گیا جب پانی سے، تو ان کو کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں میں منتقل کیا گیا ہاسپٹلز میں۔ کین یو بلیو دس؟ اس سے بڑا اور کیا المیہ ہوگا؟ اس میں بچے، خواتین، سب کی ڈیڈ باڈیز تھی جن کو وہ کوڑا اٹھانے والے نہیں ہوتے ٹرک، جو ان میں تابوت رکھ کر ان کو منتقل کیا گیا۔ اس سے بڑا کوئی المیہ میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں سنا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل جناب ہمارے جو محترم وزیر اعلیٰ، میں سیاسی جو ہے نا پوسٹیں بہت کم لگاتا ہوں، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان سیاستدانوں میں، کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کون کس پہ کیا الزام لگا رہا ہے۔ انہوں کا روز دا سیاپا ہے، انہوں کا جو مرضی کر لو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گندا، ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، فلاں، یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، لیکن جب آپ کسی کی بھی کارکردگی کا پوچھیں گے تو ندارد، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ لیکن اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان سے سوات سانحے سے ایک دن پہلے، چونکہ سوات اور ان علاقوں میں مونسون کی بارشوں کی پیشن گوئی آلریڈی آ چکی تھی۔ یہ اب پتہ چل رہی ہیں ساری باتیں کہ یہ پیشن گوئی آلریڈی آ چکی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ جی جناب اگلے 1-2 دنوں میں یا اگلے ہفتے میں بہت زیادہ بارشیں ہونے والی ہیں۔ تو کسی نے یہ اڈیالہ جیل کے باہر اپنے ملنے گئے ہوئے تھے کپتان سے، اور جب وہاں سے باہر نکلے تو ان سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ علی امین صاحب، سوات میں ہر سال دریائے سوات میں جو سیلاب آتا ہے، چونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر سال دریائے سوات میں سیلابی ریلے اور سیلاب کی وجہ سے کافی لوگ مرتے ہیں ہر سال، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اب اس پر علی امین گنڈا پور صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ جائیں کسی بھی ٹویٹر پہ چلے جائیں، کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ اپلیکیشن پہ چلے جائیں، آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی۔ ان کا ایک کلپ چل رہا ہے، وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں ویڈیو ریکارڈڈ کہ میں جناب میرے پاس اور بہت کام ہے، میرے لیڈر کا اس وقت جیل میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے، میرے سر پہ اور بھی بہت سی ذمہ داری ہیں، میں نے وہ بھی دیکھنا ہے۔ اب میں وہاں بیٹھا رہوں گا، میں وہاں بیٹھ کے دفتر بناؤں اور لوگوں کو چیک کروں کون کیا کر رہا ہے، اس کے لیے وہاں کی انتظامیہ ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ کر رہے ہوں گے، اور اگلے دن یہ سانحہ ہو گیا۔ آپ قدرت کا نظام دیکھیں کہ ان سے ایک دن پہلے یہ سوال ہوا، اگلے دن ہی یہ سانحہ ہو گیا، اور اس سانحے کے بعد وہ بھائی صاحب ابھی تک غائب ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نہ ریسکیو کا عملہ کہاں تھا، ریسکیو ٹیمیں کیوں نہیں بنائی گئیں؟ ویسے ہی مطلب میں اس حادثے کی بات نہیں کر رہا، دریائے سوات میں اگر پیشن گوئی تھی یا نہیں تھی، مونسون میں ہمیشہ یہ دریا جو ہے نقصان کرتا ہے دریائے سوات۔ پچھلے سال کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پچھلے سال کا اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے سال تو پورا ایک ہوٹل بہہ گیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو ویڈیوز کتنی وائرل ہوئی تھی، جس میں پورا ایک ہوٹل جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا تھا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اچھا، اب کیا کیا انہوں نے جب ان پہ سارا مدعا وزیر اعلیٰ صاحب پہ پڑا ہے، تو بھائی صاحب نے ایک بہت احسان کیا ہے اس قوم کے اوپر کہ انہوں نے وہاں کے جو ڈی سی ہیں، ڈپٹی کمشنر سوات کے، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ ان سے بندہ پوچھے ڈپٹی کمشنر کا کیا قصور ہے، اس نے کیا کیا ہے؟
یہ کام تو حکومت کا ہے کہ وہاں پر اسٹیبلش کرنا ریسکیو کی ٹیمیں، وہاں پر جا کر کوئی بوٹس ان کو ایک آدھ خرید کے دے دینا اس ایریے کے لیے، خاص کر وہ علاقہ جہاں پر سیاح جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ بڑا جو ہے نا وہ کرم اور رحم کرنے والا ہے. یہ مہمان تھے اس شہر کے. آج مظاہرہ ہوا ہے وہاں پر سوات میں مقامی لوگوں کا، اور میں اب وہ لفظ یوز نہیں کر سکتا جو انہوں نے مظاہروں میں یوز کیے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ان کو بچانے کے لیے. یہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہوٹل والے اور یہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان تھے، ہم ان کو نہیں بچا سکے اور ہمارے اوپر قرض ہے ان کا، فرض ہے ان کا. لیکن حکومتیں پرواہ ہی نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب ایک حکومت جو ہے ایک جگہ کی دوسرے کو اوپر مدعا ڈال دے گی. یہ ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا کہ اگلے سال کیا ہوگا، خدا نہ کرے کل کیا ہوگا، 2 ہفتے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے ہی تیار ہو جائیں. یعنی اتنے بڑے سانحے کے بعد 13 افراد یار، جن میں بچے عورتیں شامل ہیں، ڈوب کے مر گئے ہیں. لیکن ان کو ڈوب کے مرنے کی شرم نہیں آ رہی. یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنے کے قابل بھی نہیں ہے. میں کیا کہوں اس کے پی کے حکومت کو، جو صرف اور صرف اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جی مظاہرے، وہاں سے لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں مظاہرہ کرنے دوسرے شہروں میں، لیکن وہ لاکھوں روپے چندہ ڈال کر ہی اس سوات کے علاقے کو، جہاں اتنے غیر ملکی اپنے ملک سے پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں لوگ، کراچی سے، لاہور سے، کہ جی ہم نے سوات جانا ہے. ان بیچاروں کی تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ نے کوئی اس طرح لکھی ہوئی تھی. جہاں انہوں نے ناران کا غان تھا، پہنچ یہ سوات گئے اور اپنے والد کو فون کر کے بتا رہا ہے وہ کہ جی ابا جی ہم نے جانا ناران تھا، اب ہم سوات آ گئے ہیں. اور 1 گھنٹے کے بعد فون کر کے بتا رہا ہے کہ ابا جی ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان کی بے حرمتی اب لاشوں کی تو کم از کم نہ کریں، آواز تو اٹھائیں نا ان کے لیے. اب مہربانی کریں اور اس حکومت سے اپیل کریں کہ آئندہ لوگوں کو وہاں جانے سے بچائیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.